نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مسئلے کو اٹھایا ہے، گالیاں بے حساب پڑی ہیں، ان کے ساتھیوں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، نیزہ مار کر مکے میں ابھی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے ان کو شہید کر ڈالا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، چاہے اس طرح سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اذیتوں کے شکنجے میں کسو، یا میری قدموں میں مال و دولت اور اپنے ملک کی بادشاہت کا تاج لا کر ڈال دو۔ بات یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس نے تم سب کو اپنی بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے زندگی دے کر۔ اگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر اب کبھی موت کا وہ دور نہ آئے گا، ہمیشہ جوانی ہوگی، خوشی اور خوشحالی کی باتیں ہوگی۔ اور اگر نہ مانے تم اور تمہاری اولاد تو حال یہ ہو جائے گا کہ اوپر کا ہوٹ اس آگ کے الاؤ کے اندر جلنے کے بعد آماش کر کے موٹا ہوگا اور چڑھ جائے گا ماتھے تک، نیچے کا ہوٹ بعض دن یہ ہوگا کہ وہ بھی جلنے کے بعد آماش کرے گا اور ناف تک اتر آئے گا۔ تو یہ حسین و جمیل چہرے جو ناز و ادا سے بے پردگی اور بے حیائی کی پرواہ کیے بغیر اس وقت بھی گھومتے تھے اور آج بھی ہے، تو بتاؤ ان چہروں کا حال کیا ہوگا اگر ایمان کے ساتھ یہ اللہ کے پاس نہ پہنچے۔ یہ زندگی بھر کی جو ریاضت ہے کہ حاجی صاحب نے کوئی حج نہیں چھوڑا ہے، 10 مدرسوں کے تو یہ خود قائم کرنے والے ہیں، اتنی بیواؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، لیکن جو ان کو دولت ملی ہے کہتے ہیں کہ یہ لاہور والے نظر عنایت ہے، تو مالک ایک چیز کو برباد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دے گا۔ یہی مالک فرماتا ہے ایمان تم سے اور کچھ نہیں مانگنا ہے، سچا ایمان لے آؤ، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، پہلے تم مجھ کو نور کا بناتے ہو، حالانکہ نور کو تو میں نے بنایا ہے، وہ میری مخلوق ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اللہ نے تو تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا ہے۔ تو میری قوم کے لوگوں، اپنے مالک کے غضب سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے توبہ کرو اور پکار اٹھو کہ اللہ تو اکیلا مالک ہے، تو نور کا نہیں بلکہ تو نور کا خالق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں بنے ہیں بلکہ بشر سے، اللہ کے نبی تھے، وہی کے حامل تھے، آمنہ اور عبداللہ کی وہ بیٹے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں کی انیوں کے سامنے اور تیروں کے پیکا کو انہوں نے دعوت دی ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، اور ان کو پکارنا یا علی مدد کہنا یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو آپ نے سنا ہے، اور میں ارشد کرملائی ان کا ساتھی ہوں۔ اسی دعوت کو تسلسل کے ساتھ آگے جاری رکھنا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی دعوت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیانات اور ان کا لٹریچر لوگ پھیلا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی دعوت کے اوپر صحیح طریقے سے غور نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر جم جانے کا عزم نہیں رکھتے ہیں اکثریت۔
جو ایک جماعت بنی تھی، پھر اس کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک لے آئے محمد حنیف جو امیر بنائے گئے تھے اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے، جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس توحید کی دعوت کو، ایمان خالص کی دعوت کو پیش کرنا ہے اور طاغوتوں کی نشاندہی کرنا ہے، تو نشاندہی کرنے کی بجائے خود ایک طاغوت بن کر اٹھے ہیں، پوری جماعت کو اس سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی بچے ہیں، بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے۔ تو اللہ کے بندوں، گھبرانا نہیں ہے، اس دعوت کو ہم نے پھیلانا ہے، اسی کی خاطر جینا ہے اور اسی کی خاطر مرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں، وہ یہی دعوت پیش کریں جہاں بھی وہ ہیں، اکیلے ہیں چاہے کچھ ساتھی ان کے ساتھ، اگر ایک سے دو ہو جائیں تو صلات بھی باجماعت کا انتظام کریں، تین ہیں تو جمعے کا انتظام کریں اور اسی دعوت کو پھیلائیں۔ باقی ان مولویوں کو جو یہ فرقہ پرست ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان کو امام نہیں ماننا ہے، چاہے یہ مکی ہو، چاہے یہ مدنی ہو، چاہے یہ لاہوری ہو یا پنجابی ہو، انڈیا کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، یو ایس اے کا ہو یا فرانس کا ہو، اگر ان کے پیچھے جب تک اس شرک کی چین کو نہیں توڑا جائے گا، جو امام ان مسلک پرستوں اور اجرتی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ ہمارا امام نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارا امام تو وہ بنے جو ان سارے طاغوتوں کا رد کرے، ان کا کفر کرے، ان سے برات کا اعلان کرے، بیزاری کا اعلان کرے اور ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے مومن بھائی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے اس دعوت کو اور تیز کیا جائے، الحمدللہ، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، باہمی ملاقاتوں کے ذریعے، اور جہاں جہاں مراکز ہمارے قائم ہے وہاں جمعہ کی صلات ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ کے منصوبے بنا جائیں اللہ کی دعوت کو کس طرح پھیلانا ہے۔ یہ ایک موقع ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا اور جنت کے ان بہاروں کو حاصل کرنے کا جن کا شوق دل کے اندر مچلتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ تو مالک فرماتا ہے یہ چار باتیں جب تک تمہارے اندر نہیں آئیں گی، ایمان خالص تو اختیار کرنا پڑے گا، اگر ایمان خالص نہیں ہے پھر تو ہمیشہ کی آگ میں رہو گے، ابلتے رہو گے۔ نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، عمرے اور حج کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، زکوٰتیں دینے کے باوجود اور جہاد کرنے کے باوجود، ایمان کے بغیر پھر تو ہمیشہ کی آگ میں رہو گے۔ لیکن اگر ایمان ٹھیک ہو گیا ہے اللہ کی توفیق سے تو اس کے بعد عمل صالح بھی کرنے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کا اسوہ اپنانا ہے، اور جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر تیسری بات، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرنی ہے، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کسی پر احسان نہیں ہے، خیر خواہی کے ساتھ، بالکل وہی انداز جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ ہر آنے والے نے یہی جو ہے وہ دعوت دی ہے، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ جتنے الہ بنائے ہوئے ہیں مورتیوں کی شکل میں، مزاروں کی شکل میں، گنبدوں کی شکل میں، ان کو توڑو، پہلے اپنے دلوں سے توڑو ان کو، اور پھر موقع ملے تو آن گراؤنڈ بھی جب طاقت تمہارے ہاتھ میں آئے ان کا ملیا میٹ کر دو، جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ ساری مورتیوں کو، سارے بتوں کو جو اللہ کے علاوہ جتنے یہ بنائے گئے تھے، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، ان کا کچومر نکال دیا۔ بالکل یہی کچھ ہم نے کرنا ہے، پوری زمین کو پاک کرنا ہے، پاک سرزمین بنانا ہے اس کو، اور یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں اس بڑی تحریک کا ایک حصہ بنا کے اس کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے پہلی اینٹ گویا ہم ثابت ہوں گے انشاءاللہ، لیکن مضبوطی کے ساتھ۔ وہ جو کہتے ہیں برج سٹون، سٹون مضبوط ہو تو برج بنتا ہے، سٹون ہی کمزور ہو، تھوڑا سا پریشر آیا معاشرے کا، ماحول کا، گھر والوں کا، دوستوں کا، تو اس کے بعد گوارے سے ہوا نکل جائے اور بکری کی طرح ممیانا شروع کر دیا جائے، ٹین ٹین کرنا شروع کر دیا، لومڑی کی طرح چھپنا شروع کر دیا جائے، تو ایسوں کے ذریعے اللہ انقلاب نہیں لاتا ہے، مالک مخلصین کے ذریعے لاتا ہے جو اللہ کے راستے کے دیوانے ہوں، بس اللہ کا دین ان کی زندگی کا نمبر ون مسئلہ ہو، اللہ کی فرما برداری دل کی گہرائی سے ہو، بڑے شوق کے ساتھ ہو، اور احسان مانا جائے اللہ کا کہ اللہ نے موقع دیا ہے اپنی فرما برداری کا اور اپنے سامنے جھکنے کا، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جمے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اور لٹریچر پہنچے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ہم بہت مضبوط بنیادوں کے اوپر آگے بڑھیں گے، اور ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں، بلکہ ہماری صالح سیاست ہے، ان کی سیاست سے بہت اونچی ہے، پوری دنیا کے اوپر اللہ کا دین غالب کرنے کے ہم خواہش مند ہیں، اور اسی کے لیے کوشش ہے۔ ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کا کام ہے، ہمارا کام ہے استقامت دکھانا، خلوص دکھانا،
یہ ہمارا کام ہے، اور جو یہ کام جہاں بھی کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، اور جو بس صرف دکھاوے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرا برل کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، گروپوں میں بھی بٹ گئے ہیں، ہر ایک نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ہر گروپ میں 2-3 ایسے شرارتی اور چرب زبان قسم کے لوگ ہیں، وہ آگے نہیں آنے دیتے ہیں لوگوں کو، وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ لوگ پہچان بھی گئے ان کو، لیکن ان کے جال سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جال سے نکلو اللہ کے بندو۔